بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں، جن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اشد حب للہ کو عقیدتاً مانا جائے. عقیدتاً ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بھی ٹھیک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بھی ٹھیک. دوسرا درجہ یہ ہے کہ بصیرتاً مانا جائے. اشد حب اللہ بصیرتاً مانا جائے، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں. نابینا دوسرے آدمی کی موجودگی کو عقیدتاً مانتا ہے کہ فلاں شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں بینا دیکھ کر دوسرے کی موجودگی کو مانتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اشد حبا للہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بصیرتاً ماننے کی صلاحیت عطا فرمائے. آمین یا الہ العالمین. جو ایماندار ہیں ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کی اکثریت کے بارے میں شکایت فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. ترجمہ: لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اشد اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہے. اشد حبا للہ اشد حبا للہ کے معنی ہے کہ اس سے آگے محبت کا کوئی درجہ نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ اشد کے مقابلے میں ضعیف فنا ہو جاتا ہے. اگر گیس کے سامنے ٹمٹماتا چراغ رکھیں گے تو اس کی روشنی بیکار ثابت ہوگی. سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی روشنی ہی نہیں رہتی. گیس کے لیمپ کی روشنی فنا ہو جاتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رہے، باقی سب کی محبتیں اس کے مقابلے میں فنا ہو جائیں. خدا کرے کہ میرا اور آپ کا یہ حال بن جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ترجمہ: اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو. ہر نعمت کا منعم فقط اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ممنون احسان بھی فقط اسی کا ہونا چاہیے.
چھوٹے بچے کو باپ سائیکل لے کر دیتا ہے، اس کو سائیکل بڑی پیاری ہے، لیکن وہ ممنون احسان ابا جی کا ہے۔ اسی طرح باپ نے کوٹ بنوا کر دیا، ٹوپی لے کر دی، بوٹ لے کر دیے، بچے کو یہ ساری چیزیں پیاری ہیں، لیکن وہ ان سب کے لیے ابا جان ہی کا ممنون احسان ہے، ابا جی سے ہی محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح اے انسان، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہیں، تمہیں بھی فقط اللہ تعالیٰ کا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبید الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثتن یدی ولسانی والضمی المحجبہ، ترجمہ اے میرے محسن، تیرے احسانوں نے میری 3 چیزیں تیری کر دی ہیں، میرا ہاتھ، میری زبان، میرے سینے میں پوشیدہ دل بھی۔ مانا کہ بیوی بڑی پیاری ہے، بیٹے بڑے پیارے ہیں، لیکن ان کو پیدا کر کے کس نے ہمیں دیا ہے؟ اگر والدین بناتے تو نہ کوئی بے اولاد رہتا، نہ کوئی بہرا، اندھا یا گونگا پیدا ہوتا۔ یہ بے انتہا نعمتیں جب اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہیں تو بے انتہا محبت بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ نقطہ حل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، ہر چیز پیاری ہوگی، لیکن حقیقی محبت فقط اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ادھر سے نظر ہٹ کر ادھر ہو جائے گی، اور یہی واصل باللہ ہونا ہے۔ مقبولین بارگاہ الہی کی کچھ صفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات ملتے ہیں، ورنہ ظاہری شکل و صورت میں کافر اور مومن میں کوئی فرق نہیں۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت تو یکساں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں تھے، لیکن اندرونی صفات کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء علیہم السلام میں شمار ہوتے ہیں، اور فرعون مردود بارگاہ الہی ہے۔ صرف خیالات یعنی صفات کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض اعضاء کا ذکر کتاب و سنت میں آتا ہے، ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے نؤمن کما جاء ولا نسأل عن کیفیتہ، ترجمہ جس طرح ذکر آیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کیفیت کے متعلق سوال نہیں کرتے ہیں۔ مفسر قرآن اور محدث دونوں کے لیے حکم ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر آئے تو اشارتاً بھی نہ کرے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کشف ساق کا ذکر ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن اسی کیفیت پر بحث نہیں کرتے۔ لیکن آج اس میں جس چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں یہ ان میں نہیں۔ اشد حب للہ یہ عجیب صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ میرا اور آپ کا یہ حال ہو جائے، جتنے درجے کا کوئی محسن اتنے ہی درجے کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک احسان کرنے والے سے 1 درجے کی محبت ہوگی، 2، 3، 4 احسانات کرنے والے سے اسی درجے کی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا چونکہ شمار ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب اشد کے مقابلے میں ضعیف فعل ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ اگر بیوی کی خواہش خدا کے حکم سے ٹکرائے تو بیوی کی خواہش کو ٹکرا دیا جائے، اسی طرح اگر اولاد کی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو تو اس کو بھی رد کر دیا جائے۔
اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آپ ایسی قوم کو نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. گو ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے. اس آیت میں بھی وہی چیز بیان کی گئی ہے جس کا ذکر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں ہے، جس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں آئی. مومن نے سب کو اڑا دیا. آخر میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ گفتن و کردن فرق دارن. قال کو حال بنانے کے لیے کسی اللہ اللہ کرنے والی جماعت کی ضرورت ہے. اگر جماعت نہ ملے کسی باخدا کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور تو ان لوگوں کی صحبت میں رہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں. تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا تو دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے. اس قسم کے حضرات کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب، محبوب اور مقصود ہوتی ہے، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ جائیداد. ان کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے یہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے. کسی نے کہا ہے بلے میوہ ز میوہ رنگی رنگ. انسان کی فطرت ہے کہ یہ صحبت سے رنگ لیتا ہے. اس کو متاثر بھی طبع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کی فطرت کا پتہ تھا، اس لیے حکم فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبت میں نشست و برخاست رکھوں. چونکہ ادھر ادھر دنیا دار ہوں گے، اس لیے ان حضرات سے نظر ہٹانے سے منع فرمایا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. اور آگے فرماتے ہیں تیری ٹک ٹکی انہی اللہ والوں پر جمی رہے. اللہ والے فقط ایک ہی اللہ تعالیٰ کا ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کر چکا ہوں. کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. روزی کا کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی وسیلہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، وہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. دینداری کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، دینداری کا تعلق دکان سے بھی ہے، دفتر سے بھی ہے، کھیتی باڑی سے، ملازمت سے، گھر کے رہن سہن سے. ہر جگہ آدمی بس اپنی جنت کی راہ اپنا سکتا ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہمارا وجود، جسم کے اعضاء، دماغ میں عقل، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں. اگر ہمیں نیکی کی توفیق حاصل ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نیکی کرنا ہمارا فرض ہے اور اجر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر وہ نہ ولی کو نیکی کا اجر دے نہ نبی کو دے تو وہ حق بجانب ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا.
ہم اگر 10 کروڑ حج کریں اور 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے رہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کا مطالبہ نہیں کر سکتے. وہ دے دے تو اس کا فضل ہے، ورنہ کوئی ہمارا حق نہیں. اس کی نعمتیں بے انتہا اور بے بہا ہیں. اگر کوئی نعمت اس کے دروازے سے نہ ملے، دنیا و ما فیہا کے خزانے خرق کرنے پر بھی وہ دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی. مثلا ایک شخص مادر ذات پیدائشی طور پر اندھا ہے، اگر ساری دنیا کی دول و خرق کر کے ایک آنکھ لینا چاہیں تو کہیں سے نہ ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ غریب اور امیر ہر ایک کو 2 آنکھیں مفت دیتا ہے. شنوائی قوت شنوائی، قوت گویائی سب اس کی دی ہوئی، یہ سب یہ اس کی دی ہوئی